تیری محفل سجانا میرا کام تھا، تیری محفل سجانا میرا کام تھا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الکریم والفرقان الحمید لئن شکرتم لأزیدنکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سربت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نو شہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسول، سیاح لامکان، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل و اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، وجہ تخلیق کائنات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، معزز اور مکرم محترم بارگاہ میں بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ حضرات، آج کا ہماری تقریر کا عنوان جو رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور ہماری ناشکریاں۔ انشاءاللہ ناظم صاحب مولانا صاحب نے جو ہے ابھی جو ٹائم مقید کیا ہے اسی کے اندر جو ہے میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی روبرو سے چلا جاؤں گا۔ آئیے حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نسبت سے یہ مجلس ہے اور یہ جو ہے جلسے کا اور کانفرنس کا انعقاد ہے وہ دو تین اشعار سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ آئیے میں بتاؤں اعلیٰ حضرت کیا ہیں۔ حضرات یہ کوئی جو ہے مطلب کسی علامہ کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرات آج دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور آتے رہیں گے اور آ بھی چکے ہیں، لیکن کسی نے اگر قلم اٹھایا تو کسی نے جو ہے مجنو کی تعریف میں اٹھایا، اگر کسی کا قلم اٹھا تو لیلا کی تعریف میں اٹھا، اگر کسی کا جو ہے قلم اٹھا اپنے دنیا کے چاہنے والوں کے لیے اٹھا۔ لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت کی شان پر، قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی شاعری پر۔ جب آپ قلم اٹھاتے ہیں نہ ہی کسی مجنون کی تعریف کرتے ہیں، نہ ہی کسی لیلا کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ قلم اٹھایا اور پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے بتائیں حضور علیہ السلام جو سراپا نور ہے ان کا کچھ حال بیان فرمائے۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے سر مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وہ سر جس کے آگے سرے سر سوا خم رہے اس سرے ساد طبعت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد آگے اعلیٰ حضرت چلتے ہیں، جب نظر ڈالتے ہیں حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ پر آپ فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نظر ڈالتے ہیں حضور کی بھوئی مبارکہ پر آپ فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب نظر ڈالتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھوں پر آپ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب نظر ڈالتے ہیں حضور علیہ السلام کے کان مبارکہ پر فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے ہوئے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب حضور علیہ السلام کے لب یعنی ہوٹ مبارکہ پر پڑتی ہے فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، بڑی اچھی طرح سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب حضور کے ہاتھ مبارکہ پر پڑتی ہے فرماتے ہیں ہاتھ جس وقت اٹھا
غنی کر دیا بحر موج سخاوت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کی نظر جب حضور علیہ السلام کے قدم مبارکہ پر پڑتی ہے فرماتے ہیں جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اللہ اکبر جب اعلیٰ حضرت جو ہے حضور کے جسم مبارکہ پر نظر ڈالنے کے بعد اب شہر مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اعلیٰ حضرت کی نظر اب حضور کے ان 10 صحابہ پر پڑتی ہے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کا مژدہ دیا آپ فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کی نظر جب حضور علیہ السلام کے جو ہے اللہ اکبر کبیرہ اور دیگر صحابہ پر بلکہ آئیے جب اعلیٰ حضرت کی نظر جو ہے اسی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پڑتی ہے جن کی نسبت سے آج مجلس سجائی گئی ہے آج جو ہے یہ کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں طلب اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا حضرات گرامی اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت نے جو ہے تمام شاعری کو جو ہے اس طرح سمیٹا تب ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فرماتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام اور حضرات اور فرماتے ہیں ہم اور آپ یہ جو ہے اشعار پڑھتے ہیں جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام تو یہی وہ اعلیٰ حضرت ہیں آئیے یہ موضوع نہیں تھا میرا لیکن میں نے تمہید کے طور پر آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ اشعار پیش کیے ہیں آئیے حضرات لئن شکرتم لأزیدنکم کا ٹرانسلیشن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ شکر ادا کرو گے تو اللہ آپ کو نعمتوں اور آپ کی جو ہے مطلب برکتیں اور آپ کے لیے جو ہے اور زیادتی عطا فرمائے گا اگر آپ شکر ادا کرو گے حضرات گرامی ڈونٹ ڈسٹرب می پلیز سم ٹائم سائلنٹ آپ تھوڑی دیر مجھے ڈسٹرب نہ کریں تھوڑی دیر سائلنٹ ہو جائیں اور میں کہوں گا پلیز سی ٹو می مجھے ہی دیکھتے رہیں تو اچھا ہے بس تھوڑی دیر مجھے سن لیں انشاءاللہ 10 منٹ ہو چکے ہیں 10 منٹ کے اندر جو ہے میں اپنی تھوڑی باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر جا رہا ہوں حضرات سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم اگر آپ شکر ادا کرو گے اللہ آپ کی نعمتوں میں زیادتی عطا فرمائے گا حضرات اگر آج پوچھا جائے بتائیے کیسا حال ہے تو حضرات گرامی مولانا صاحب کہتے ہیں کٹ رہی ہے کہتے ہیں اگر پردھان صاحب بھی ہیں تو کہتے ہیں بس مولانا صاحب وقت کو دھکا دے رہے ہیں کہتے ہیں حضرات گرامی کہ وقت جو ہے مطلب کاٹ رہے ہیں ٹائم لیکن آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جس آیت کریمہ کو فرمایا ہے اس کے تعلق سے اور ذرا سن لیں اللہ اکبر کبیرہ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہم پر احسان نازل فرمائے ہیں آؤ ذرا سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ اللہ اکبر 18,000 مخلوق میں اللہ نے اور کوئی ہمیں نہیں بنایا بلکہ اشرف المخلوقات یعنی ہمیں حضرت انسان بنا دیا ہے اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی اگر چاہتا تو ہمیں اور بھی تو کوئی وہ مخلوق میں پیدا فرما دیتا حضرات بایزید بستامی ایک بڑے جو ہے بزرگ گزرے ہیں وہ سے اعظم فرماتے ہیں بایزید بستامی وہ شخصیت ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو انڈیل ڈالا تھا اللہ اکبر بایزید بستامی جو ہے راستے سے گزر رہے تھے گزرتے راستے میں کتا ان کو دیکھتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے 1 دن ہو گیا 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے اسی طرح سے جو جب چند دن گزر گئے وہ گزرتے کتا ان کو دیکھ کر رونے لگتا بایزید بستامی بھی رونے لگتے تھے اللہ اکبر توجہ چاہتا ہوں جب جو ہے مریدوں نے یہ معاملہ دیکھا یہ ماجرا دیکھا تو پوچھا اے میرے جو ہے آقا آپ یہ تو بتائیں جب آپ کھلا راستے سے گزرتے ہیں تو کتا آپ کو دیکھ کر رونے لگتا ہے اور آپ بھی اس کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں وجہ کیا ہے ماجرا کیا ہے کیا آپ اس کی بھاشا کو سمجھ پاتے ہیں کیا آپ اس کی لینگویج کو سمجھ لیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بایزید
बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, हाँ मैं उसकी लैंग्वेज को जो है समझ लेता हूँ, वो रोता इसलिए है और वो अपनी जबान में फरमाता है, ए बायजीद बुस्तामी, तूने ऐसी कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया है। कितना बड़ा एहसान है, हजरत इंसान हमें पैदा फरमाया और यहाँ छोड़ा नहीं है, इंसान बनाकर छोड़ देता तो अल्लाह का कौल है वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो इंसान बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाहु अकबर कबीरा, इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ जो है और करम वाला करम ये किया कि हमें जो है मुसलमान बना दिया है। चाहता तो और मजहब में बना देता, चाहता तो ईसाई बना देता, यहूदी बना देता। और हजरात इकरामी यही नहीं बल्कि और जरा सुने और सुन सुनकर मचल जाएं और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हजरात इकरामी हमने कोई दुआ ना की, हमारे बाप ने कोई दुआ ना की, ना दादा ने कोई दुआ की कि हमें नबी की उम्मत में ही पैदा फरमाना है। 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 रसूलाने इज़ाम तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर, हम और आप किस खेत की मूली हैं? अरे ये वो हबीब की उम्मत में हम पैदा हुए हैं। एक नबी ने नहीं बल्कि रिवायत में आया है 12 नबियों ने ये दुआएं की थी, मौला हमें नबी ना बनाना, अपने महबूब का उम्मती बना देना। इतना बड़ा करम है, हमने कोई दुआ ना की, बगैर दुआ के अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। एक नबी है जिनका नाम है हजरत ईसा, उनके बारे में आता है आप अपनी कौम को एक जो है वाज कर रहे थे, नसीहतें कर रहे थे, करते करते एक उम्मती खड़ा होता है, अर्ज करता है या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, अल्लाह ने आपको किताब दी, अल्लाह ने आपको जो है मतलब अपना जो है इस तरह से बंदा मुकर्रर फरमाया कि बगैर बाप के आपको दुनिया में भेज दिया। आप कितने मुकद्दर वाले हैं, आपको अपने ऊपर फख्र होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अब सुने हजरत ईसा का जवाब और सुनकर अपनी किस्मतों पर नाज करें। हजरत ईसा फरमाते हैं, ए मेरे जो है उम्मती, मुझे वाकई अल्लाह ने नबी बनाया, वाकई मुझे अल्लाह ने जो है अपना रसूल बनाया, वाकई अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई, वाकई अल्लाह ने मुझे जो है अपने मुकर्रब बंदों में पैदा फरमाया, लेकिन मुझे इस पर फख्र नहीं है। फख्र मुझे जब होता मुझे नबी ना बनाता बल्कि अपने महबूब का उम्मती बना देता। फख्र तो तब होता। और हजरात हम कितनी नाशुक्रिया कर रहे हैं। और जरा आगे चलें, बस आखिरी बातें मेरी चल रही हैं। आइए हजरात ग्रामी, अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर आप शुक्र अदा करोगे, अगर आप जो है अल्लाह का जो है नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह आपकी नेमतों में जो है इजाफा फरमा देगा, अल्लाह आपकी नेमतों में ज़्यादती अता फरमा देगा। आओ जरा तारीख का मुताला करके देखें, हमें अल्लाह ने क्या न दिया। हमें मुसलमान बनाया, हमें हजरत इंसान बनाया, और नबी की उम्मत में भी एक फिरका नहीं है बल्कि 72 फिरके हैं। उन 72 फिरकों में भी अल्लाह ने अपने महबूब के जो है गद्दारों में नहीं बल्कि वफादारों में पैदा फरमाया है। और भी तो फिरके हैं, अगर चाहता तो गद्दारों में भी कम फरमा सकता था, लेकिन करम वाला एक करम ये है, गद्दारों में नहीं बल्कि अपने महबूब के वफादारों में पैदा फरमाया है। अब हजरात गिरामी सुने, आगे चलते हैं। अल्लाहु अकबर। हम शुक्र किस बात का अदा ना करें। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत हाफिज शिराजी, वो इतने जो है गरीब हैं कि रास्ते में चलते हैं, चलते चलते जो है अल्लाहु अकबर कबीरा, उनके जो है पैर से चप्पल भी टूट जाती है, चप्पल को वो छोड़ देते हैं, नंगे पैर चलने लगते हैं। जब नंगे पैर चलते हैं ना तो उनके पैरों पे छाले पड़ जाते हैं, जब छाले पड़ते हैं तो छालों में जख्म पड़ जाता है। पहले जो है जख्म बनता है और उन पर तकलीफ होती है, बड़ी परेशानियां होती हैं। तो आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मुझे इतना तो दे देना ताकि मैं तेरा बंदा जो है अपने पैरों में जो है कम से कम चप्पल तो पहन ले। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, कहकर थोड़े से आगे को जाते हैं। मोड़ पर क्या देखा, इधर तवज्जो फरमाए, मोड़ पर क्या देखा कि एक जो है ऐसा बंदा मौजूद है कि जिसकी दोनों टांगे मौजूद नहीं है। आप वहीं सजदे में सर रख देते हैं और अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, मौला मुझे माफ फरमा देना, मेरे कम से कम तूने पैर तो अता फरमाए हैं, उस बंदे के तो पैर भी नहीं है। मौला तेरी रहमत का बहुत शुक्रिया कि तूने कम से कम मुझे पैर तो अता फरमाए हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप सेहतमंद हैं तो सेहत की शुक्रिया अदा करें। अल्लाह आपकी सेहत को
दौलत को जो है अल्लाह की बारगाह में खर्च करें और उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह आपकी दौलत बढ़ा देगा। अगर